ونجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. معزز خواتین، اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو دین کی بات سننے اور کہنے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ جو مجلسیں ہے اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں، اور دنیا میں جتنی بھی مجالس لگتی ہے ان ساری مجالسوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مجلس اللہ رب العزت کو ہے وہ اپنے ذکر کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مخصوص اس کام پر لگائی ہوئی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ایسی ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہو، مجلسیں لگے ہوئی ہو، ان کو تلاش کرتے جو تو پھرے، اور جہاں نظر پڑے فوراً ان مجلسوں کو جو ہے تو گھیر لے، اور اپنی رحمت کے بھروسے ان مجلس والوں کو جو تو ڈھانپ لے۔ اور جب یہ مجلس ختم ہو جاوے تو ان میں سے ایک فرشتہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ اے مجلس میں آنے والیوں، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العزت نے تمہارے نیکیوں کو بڑھا دیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تمہارے درجوں کو جو ہے تو بلند کر دیا، اور تمہاری اللہ نے مغفرت فرمائی۔ ایسی یہ بابرکت جو ہے تو مجالس ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ کوشش رہنا چاہیے کہ جب کبھی بھی ایسی مجلس نظر آئے تو ہم اس کے اندر جو ہے تو اپنی ذات کو محتاج بنا کر بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ تو فرمایا ذکر کے حلقے۔ ایسی ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے حلقے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر کے مجالسوں کے اندر ہم کثرت سے جیسے جانے کی فکر کریں۔ یہ جو مجلس ہے ایمان کو تازہ کرنے والی جو تو مجلس ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم و احسان ہوا ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین جو انسان ہے فرمایا وہ ایمان والے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تمام کائنات کے نظام کو جو تو چلا رہے ہیں۔ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ آسمانوں سے بارش کا برسنا، یہ زمینوں سے اناج کا غلوں کا نکلنا، یہ سارا کے سارا جو نظام چل رہا ہے یہ محض ایمان والے کے وجہ سے۔ جس دن اس دنیا میں یہ کلمہ پڑھنے والا یا کلمہ پڑھنے والی باقی نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس نظام کو توڑ پھوڑ کر ڈالیں گے اور قیامت کو برپا کر دیں گے۔ اس لیے اس بات پر ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کے اندر جو مشرک لوگ رہیں گے، جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کے ذات میں کسی اور کو شریک کرنے والے ہیں، تو وہ طعن کریں گے ان ایمان والوں کے اوپر جو اپنے گناہوں کی نوست کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے تھے، اور وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو تم بڑے کلمہ پڑھنے والے تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے، تمہارے کلمے نے جو تو تمہیں کیا نفع دیا؟ آج ہم بھی جہنم کے اندر ہیں اور تم بھی جہنم کے اندر ہیں، کہ ہم دونوں تو برابر ہوئے، پھر دنیا میں تم مسلمان بن کر جو زندگی بسر کر رہے تھے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کا جواب ان مشرکوں کو، ان کافروں کو تب ملے گا جب یہ ایمان والے اپنے برے اعمال کی سزا پوری کر کر جب جہنم سے نکال کر جو تو جنت میں انہیں ڈالا دیا جائے گا، تو تب وہ مشرک جو ہے تو اس بات پہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا کے اندر جو تو کلمہ پڑھ لیتے تاکہ ہماری بھی جو ہے تو اس جہنم سے نجات ہو۔ تو یہ کلمہ پڑھنا جو ہے تو معمولی نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے تو دونوں جہاں کا جو تو مدار اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں جا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں. کون جائیں گے؟ ایمان والے جائیں. اس بات پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ لوگوں میں جا کے اس بات کا اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. یعنی جن لوگوں نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا اور اللہ کے ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان لوگوں کے لیے جنت واجب ہے. بھلے وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ضرور بضرور جنت میں جائیں. اس لیے قرآن کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ پر جو تو فخر کرو کہ ہم نے تمہیں جو ہے تو مسلمان بنایا. اللہ معاف کرے آج ہمارے زبانوں سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ اپنے سے تو غیر بھلے. حالانکہ یہ بہت خطرناک یہ تو جملہ ہے. کچھ معاملات ہمارے لین دین میں ہو جاتے ہیں اپنے ایمان والے بھائی سے بہن سے اور کچھ ایسی جو ہے تو ہمارے ساتھ برائی پیش آتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کا دل دکھ جاتا ہے اور وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتا کہ اپنے سے تو غیر بھلے. اپنے سے غیر کبھی بھلے نہیں ہو سکتے. مومن مومن کا بھائی ہے. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا کون ہے؟ بھائی ہے. اس لیے ایمان والوں کی مثال دی گئی. ایمان والوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا جسم کی طرح کیسے؟ جیسا انسان کا بدن ہے اگر پیر میں چوٹ لگ جائے تو سارا تن بدن جو ہے تو درد سے کانپ جاتا ہے. پورے جسم میں تکلیف ہوتی. کہیں سوئی چپ جائے انگلی کو سوئی چپتی لیکن پورے بدن میں جو اس کی تکلیف محسوس ہوتی. فرمایا یہی وجہ ہے کلمے والوں کا جو آپس میں رشتہ ہے یہ جسم کے مانند ہے کہ کسی ملک کے کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہو جاتی ہے تو دوسرے ملک والے مسلمان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. غیر ایمان والے اس بات پر بڑا تعجب کرتے ہیں کہ ایسی ان لوگوں کے اندر کیا محبت ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے تو بمباری ہو رہی ہے وہاں کے لوگ جو ہے تو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیا رشتہ ہے؟ یہ کون سا ناطہ ہے کہ مسلمان ادھر کا مر رہا ہے تکلیف یہاں پر ہو رہی ہے. ہماری نمازوں میں ہماری دعاؤں میں ان کے لیے جو ہے تو آہیں نکل رہی ہے. اپنی دعاؤں میں آنسو ٹپک رہے ہیں کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی تو جو تو حمایت فرما ان مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما. یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ ایمان کا تعلق ہے. یہ کلمے کا جو تو تعلق ہے. اس لیے ہم اس بات پہ فخر کریں کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے تو مسلمان بنا کر بھیجا. اب اللہ نے تو ہمیں ایمان کی دولت دیا ہے. اب شرط یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی دولت کو دنیا سے بنا کر بچا کر لے کر جائیں. اس لیے چند کام جو تو ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کو درست کرنا بہت ضروری ہے. ہم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ عزت اور ذلت یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. موت اور حیات یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. بیماری جو انسان کو آتی ہے اور جو شفا اسے ملتی ہے یہ اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے. ہم چاہ کر بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتے اور چاہ کر بھی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے. لاکھ کوشش کرے طبیب حکیم لوگ کہ اس مریض کی جو ہے تو ہم صحت یاب کرائے اس کو جو ہے تو شفا دے لیکن وہ شفا نہیں دے سکتے. بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بعض کوشش کے باوجود بھی ایک مریض اچھا ہو جاتا ہے اور ایک مریض جو ہے تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو پتہ اس بات کا چلا کہ کرنے والی ذات جو ہے تو اللہ کی ہے. اس لیے ہمارا جو ہے تو یقین عقیدہ پختہ اللہ کی ذات پہ ہو. ہر کام کا بنانا بگاڑنا عزت کا دینا ذلت کا دینا نفع کا دینا نقصان کا دینا یہ اللہ کی طرف سے. اللہ جب چاہے جس کو جو چاہے وہ جو تو کرتے ہیں. ذلت کے جو ہے تو ماحول میں رہتا ہے انسان اللہ جو ہے تو چند لمحوں میں اس کے عزت کے مقام کے اوپر لے کر جاتے ہیں. برسوں سے کوئی انسان بیماری کے اندر ملوث رہتا ایک معمولی سی کوئی دوا کھا لیتا ہے اور اس کو صحت جو تو مل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ برسوں سے یہ بیمار تھا بڑے بڑے جو تو دواخانے ہم نے جو ہے تو چھان لیے لیکن کہیں اس کا علاج نہیں ہوا اور یہ معمولی سی دوا سے جو تو اس کا علاج ہوا. تو شفا دینے والے اللہ ہیں. ہمارا تجربہ ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ہم جا کر بتلاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ اس کو جو ہے تو اس کے مرض کا حل نہیں ملتا اور ایک معمولی سے ڈاکٹر کو جا کر بتلاتا ہے اور ایک معمولی سی دوا سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو شفا یہ جو تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی. اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہو یہ پورا اللہ کی ذات کے اوپر ہو. یقین جو ہے تو اللہ کی ذات کے اوپر ہو. ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں.
اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ اولاد کا جو دینا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ کس کے جانب سے؟ اللہ کے جانب سے۔ اس لیے ہم سب کا جو تو یقین پختہ ہو، کیسے بھی ہمارے اوپر حالات آ جائے ہم اپنے ایمان سے نہ مکرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، مشرکین مکہ جو ہے تو ان کو خوب تکلیف دیتے اس بات کے لیے کہ اے بلال تو اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دے، اور جیسا ہم 360 مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو بھی ان کی جو پوجا کرنے والا بن جا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ایک اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، اب میں جان دے سکوں گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایسی تکلیف دیتے کہ رات بھر جو تو کوڑلوں سے مارا جا رہا، دن میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کو لٹایا جا رہا۔ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان۔ سوچو ذرا، ہم جب کھانا پکاتے ہیں اور معمولی سا جو ہے تو برتن گرم ہو جاتا ہے اور ہم جب اسے پکڑتے ہیں تو کتنا چٹکا بیٹھتا ہے اور کیسی تکلیف ہوتی۔ سوچو وہ حضرت بلال کو کیسی تکلیف ہو رہی ہوں گی کہ عرب کی جو ہے تو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جا رہا اس بات کے لیے کہ تم اپنے جو ہے تو اللہ کو ماننا چھوڑ دو۔ لیکن وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اللہ کو ماننا نہیں چھوڑ۔ یہ واقعات اللہ نے کیوں کرائے؟ یہ تمہارے اور میرے لیے عبرت کے لیے کرائے، سبق کے لیے کرائے کہ اے مومنو، اے مومنات، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تم اپنے ایمان سے نہیں مکر۔ فرعون کی ایک باندی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کے خدا کے اوپر ایمان لایا تھا۔ فرعون خود کو خدا مانتا تھا، وہ بولتا تھا کہ مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کی ایک باندی جو ہے تو اس کو خدا نہیں مانتی بلکہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کو وہ مانتی ہے، تو اس نے بڑے دربار میں جو ہے تو اس باندی کو بلایا۔ اس کے 2 بچے تھے اور اس باندی سے کہا کہ دیکھ، اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گی تو میں تیرے ان بچوں کو اس ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر جو تو ڈال دوں گا۔ لیکن یقین جب انسان کا پختہ بنتا ہے تو ساری تکلیفیں جھیلنا اس کے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن اپنے ایمان سے مکرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ اس فرعون کو کہا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون، تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جتنے ظلم فرعون نے ڈھائے ہیں تاریخ میں کسی نے جو ہے تو ایسا ظلم نہیں اپنی رعایا کے اوپر نہیں ڈھایا، ایسا خطرناک جو ہے تو ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے کہا، انکار کر دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لا چکی ہوں اور میں انہیں جو تو اپنا خدا مانتی ہوں۔ اس بچے کو اس سے چھینا گیا اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا۔ چند لمحے میں جو ہے تو اس بچے کی ہڈیاں جو ہے تو اوپر آ گئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا تکلیف اس ماں کے دل کے اوپر گزری ہوں گی کہ اپنے آنکھوں کے سامنے ننھے سے بچے کو جو ہے تو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر وہ ابلتا ہوا دیکھ رہی ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ۔ پھر اس کو کہا گیا کہ اب بھی وقت ہے، تو جو ہے تو اپنے ایمان سے مکر جا اور مجھے اپنا خدا مان لے، ورنہ تیرے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں۔ اسے بھی جو ہے تو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن جو ہے تو اس نے اپنے ایمان کو جو ہے تو نہیں چھوڑا۔ یہ واقعات قرآن کے اندر کیوں بیان کیے گئے؟ یہ اس لیے بیان کیے گئے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر پختہ رہے، قائم رہے۔ کبھی ایسے حالات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے اپنے ایمان سے جو تو مکرے نہ۔ اور اللہ نے ایمان کے بعد جو سب سے بڑا درجہ دیا، فرمایا عبادت کا، وہ نماز ہے۔ عبادت تو بہت ساری ہے لیکن سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ فرمایا نماز ہے، کیونکہ کل قیامت میں سب سے پہلے جو حساب کا معاملہ جب آدمی کا ہوگا اور اس کے اعمالوں کا حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے شریعت کے اندر ہر بالغ مومن مرد اور عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 وقت کی نماز کو جو تو فرض کیا ہے اور اسے ہر حال میں جو ہے تو پڑھنا ضروری ہے۔ کسی کو کسی وقت میں جو تو نماز معاف نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہم بڑے بیمار ہیں اور ہمیں جو تو وضو کرنے کو نہیں جمے گا، ڈاکٹر نے پانی کا پرہیز کہا ہے،
تو شریعت کے اندر اس کی گنجائش نکالی گئی کہ آپ تیمم کرو، مٹی سے وضو کر لو، لیکن نماز کو نہ چھوڑو۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا لیکن ہمارے اندر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، اتنی گلاوٹ ہے، تو شریعت نے کہا کہ آپ بیٹھ کر جو تو نماز کو ادا کرو لیکن نماز کو نہ چھوڑو۔ ہم اگر یہ کہتے کہ ہمیں بیٹھنا بھی نہیں آتا، کمزوری اتنی ہے، تو شریعت نے یہ کہا کہ آپ لیٹے لیٹے ہوئے اشارے کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ اس لیے معزز خواتین، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہمارا کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں نماز ہمارے سے جو چھوٹے۔ نماز پڑھنے کے اوپر فضیلت بھی ہے اور نماز نہ پڑھنے کے اوپر وعیدیں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے تو باہر نکلے، سردیوں کا موسم تھا، اللہ کے رسول نے ایک درخت کی جو ہے تو ٹہنی کو توڑا اور اس کو تھوڑی سی حرکت دی، حرکت دینے کی وجہ سے اس ٹہنی سے پتے جو ہے تو گرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے کہ ابوذر تو پوچھتا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابوذر فرما رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ابوذر، جب کوئی مومن بندہ یا بندی اچھی طریقے سے وضو کرتی ہے اور نماز، فرض نماز کو جو ہے تو ادا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھڑا دیتے ہیں جیسے یہ درخت کے ٹہنی سے پتے جھڑ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے ہمیں جو تو باتیں بتلائی ہے، کیونکہ انسان مثال کے ذریعے سے جو تو باتیں سمجھتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتے ہیں۔ جانے انجانے میں کئی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ گناہ بھی ہے بول کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری مثال اللہ کے رسول نے دی ہے، جس حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان ہے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کارخانے پہ کام کے لیے جاتا ہے، راستے میں 5 نہریں اس کو جو ہے تو گرتی ہے، ہر نہر میں اس کو تیرتے ہوئے جانا پڑتا ہے کام کے لیے، اور جب کام سے شام میں واپسی ہوتی ہے تو ان 5 نہروں کے اندر تیرتے ہوئے واپس آنا پڑتا ہے اپنے گھر پہ۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھے کہ بتاؤ ذرا، اس آدمی کے جسم کے اوپر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب دن میں 5 مرتبہ جاتے سمے اور 5 مرتبہ واپس آتے سمے وہ جو ہے تو پانی کے ذریعے سے اپنے بدن کو جو ہے تو ملا رہا ہے، تیرتے ہوئے آ رہا ہے، تو بھلا اس کے جسم پہ کیسا کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ فرمایا یہی مثال جو ہے تو نماز کی ہے، جب مومن بندہ یا بندی 5 وقت نماز اچھی طریقے سے وضو کرتے ہوئے ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اس کے جسم سے ایسے ہی ظاہر فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سب جو ہے تو نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کو سیکھنے کی فکر کریں۔ عموماً یہ حال ہے ہمارا کہ ہماری نمازیں دیکھا دیکھی کی ہے، ہم نے کبھی نماز سیکھنے کی فکر نہیں کی، جبکہ ضابطہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو جاننے والی ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ہم اپنی نماز کی حیت کو رکھیں کہ دیکھو جی میں اس طریقے سے جو تو نماز پڑھتی ہوں، میری نماز میں کچھ غلطی ہوں گی تو آپ بتلا دیجیے۔ کئی ایسی مستورات ہیں جن کی صورتیں بھی صحیح نہیں ہے، جب اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں تب ان باتوں کا جو ہے تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ہماری جو ہے تو 30 40 50 60 سال کی زندگی گزر گئی لیکن اب تک کہ ہم نے جو ہے تو نماز بھی نہیں سیکھی۔ نماز بھی سیکھ کر جو ہے تو ادا کرنے کی چیز ہے۔ ہم گھر کے اندر اگر پکانے میں کوئی چیز ہمیں نہیں آتی تو کئی مستورات کو جو ہے تو ہم پوچھتی ہیں اور ان سے جو ہے تو سیکھ لیتی ہے کہ یہ پکوان جو ہے تو کس طریقے سے پکانا چاہیے اور یہ آئٹم کس طریقے سے تو بنانا چاہیے اور اس کی کیا ترتیب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سیکھ کر جو ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن نماز کو سیکھنے کی ہماری فکر نہیں ہے۔ جو سلائی کام سیکھنے کے لیے مستورات جاتی ہے ان کا حال دیکھیے، کئی پرانے کپڑے گھروں کے اندر کی جمع کر بار بار ایک ڈریس کی کٹنگ کرتی ہے تاکہ جو ہے تو وہ ڈریس جو ہے تو میرا ماپ صحیح بیٹھ جائے اور میں جو ہے تو صحیح طریقے سے جو ہے تو لباس سی سکوں، لیکن کبھی ہم نے ایسی مشق نماز کے اعتبار سے نہیں کی کہ میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا قومہ اور جلسہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں قیام کس طریقے سے کرتی ہوں اور نماز کے اندر کن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، کن چیزوں کو کرا جاتا ہے، اس کی کبھی سیکھنے کی ہم نے فکر نہیں۔ حالانکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن جو ہے تو آدمی کے منہ کے اوپر کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز پھینک کر ماری جائے، حالانکہ اس نے دنیا کے اندر ان نمازوں کو پڑھ کر گیا ہوگا، لیکن نماز صحیح نہیں لانے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس کی نمازوں کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک کر ماریں گے کہ یہ لے لے تیری نماز، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی آدمی کو اگر ہم نے کوئی کام جو ہے تو مثال کے طور پہ کوئی لباس ہی سلانے کے لیے دے دیے ٹیلر کو، اگر اس نے جو ہم نے ماپ دیے تھے وہ ماپ پر اگر اس نے جو تو نہیں سلایا تو اس کے منہ پہ لیا کر پھینک دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے ماپ کون سا دیا تھا اور تو نے کس ماپ سے جو ہے تو یہ کپڑا جو تو سلا کر دیا۔ یہی حال جو تو ہمارا ہوگا اگر ہم نے نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کر نہیں گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے نمازوں کو جو ہے تو ہمارے منہ کے اوپر پھینک کر ماریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جو تو بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور نماز پڑھ کر واپس جانے لگا۔ میں نے اس سے بلا کر پوچھا کہ تم ایسی نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا 40 سال ہو رہے ہیں، الحمدللہ میں ایسی نماز ہے تو ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم ایسی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے اس دین کے اوپر تم جو ہے تو اٹھائے نہیں جاؤ۔ حالانکہ وہ شخص 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارا تو مسئلہ کیا ہے، ایک ٹائم کی نماز ہوتی ایک ٹائم کی چھوٹ جاتی، وہ تو 40 سال سے مسلسل نماز ادا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ وہی سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو دین لایا اس دین کے اوپر تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ علماء کرام نے اس کی تشریح میں بات لکھی ہے کہ اس شخص کا جو ہے تو قومہ اور جلسہ صحیح نہیں تھا، یعنی رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر 14 واجبات ہیں، 14 فرائض ہے، نماز کو توڑنے والی 14-15 چیزیں ہیں، 51 سنتیں ہیں، ہم سب کو جو ہے تو ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ 14 ایسی چیزیں ہیں جو فرض ہے اور 14 واجبات ہیں جن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کرنا پڑتا، اور 51 سنتیں ہیں اور 15 ایسی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی۔ ان باتوں کا علم جو ہے تو ہمیں ہونا ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کا ہمیں علم نہیں رہا اور ویسی ہم نماز ادا کرتے رہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اوپر سجدہ سہو کب جو ہے تو واجب ہوا اور کون سی ایسی چیز ہم سے سرزد ہوئی جس کی وجہ سے جو تو ہماری نمازیں ٹوٹ گئی۔ وہ شخص کا قومہ اور جلسہ صحیح نہیں تھا، اس لیے 40 سال کی نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے۔ تو سوچو ہم جو نمازیں بغیر جان کر جو پڑھ رہی ہے، صرف دیکھا دیکھی کی، تو ہمارے نمازوں کو کیا حال ہوگا۔ اس لیے آئی ہوئی تمام خواتین سے یہ گزارش ہے اور مرد حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سیکھنے کی جو ہے تو فکر کریں، ایک ایک چیز کو ہم جانیں، جو جاننے والے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ہم نمازوں کو جو ہے تو سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے تو نماز کا ہم پابند بنائیں۔ کیونکہ اولاد کی ذمہ داری یہ ماں باپ کے اوپر ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری ذمہ داری میں جب تک اولاد ہے تب تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو جو تو دین سکھائیں، اور دین میں سب سے پہلی چیز جو ہے تو اللہ کے احکامات کو سکھانا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو جو تو مارو۔ ہلکی مار جو تو اپنے بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، تاکہ وہ نماز کا جو تو پابند بنے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، ان کو جب اذان ہو جائے، لڑکے ہیں تو ان کو مسجد میں ہم روانہ کریں، لڑکیاں ہیں تو ان کو فوراً وضو کر کے نماز پڑھنے کی ہم جو تو تاکید کریں۔ اور اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ گھر کے اندر 3-4 تو مستورات عموماً ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہم ایک ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم جب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایک گھر کے اندر نماز کا ماحول بنے گا، بچے ہمارے اس عمل کو جو ہے تو غور کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ آذان ہوتی ہے کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی مصلی بچھا رہا ہے، کوئی اسکارف اوڑھ رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، بچوں کے اوپر ایک اثر ہوگا، اور لڑکیاں جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے وہ بھی جو ہے تو پھر وضو کر کے اور اسکارف پہن کے اپنا انہوں بھی مصلی بچھا کے جو تو نمازیں پڑھنے والے بنے۔ ان کو خود بخود دعوت پہنچ جائیں گی کہ آذان ہوتے ہی جو ہے تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ہم مسجد میں جو تو روانہ کریں، مکتب کے لیے روانہ کریں۔ اور دیکھو اسکول کے اندر ایک آدھ دن جو تو کھڑا ہو جائے تو ہم بچوں کو مارتے ہیں، لیکن مکتب کے اندر اگر 2-2, 3-3, 4-4 دن بھی اگر نہیں گیا تو ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔
دنیا کی تو فکر ہے، آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے. اور جب تک بچپن چھوٹے بچے رہتے تب تک ہی ہم جو تو ان کی تربیت کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ مثال دی گئی نا، جس طرح کچی لکڑی ہے اس کو جس طریقے سے چاہے ہم موڑ سکتے ہیں، جیسی ایک مرتبہ وہ لکڑی سوکھ جائے تو پھر اس کو موڑنے سے بھی وہ موڑی نہیں جاتی. یہی مثال یہ تو بچوں کی ہے. جیسا مٹی ہے، کچا برتن، ایک چیکڑ ہے، اس کو جو ہے تو جس طریقے سے چاہے ہم اس کو جو ہے تو ایک آکار دے سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ بن کر تیار ہو جائے تو پھر اس کو ہم بدل نہیں سکتے. تو یہی مثال فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے تو ہم اپنے جو ہے تو اندر دینداری لانے کی جو ہے تو فکر کریں. یہاں پہ جو جڑنا ہوا ہمارا یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم چند باتیں جو ہے تو